أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد قسم بخدا آتینا ہم نے دیا ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ بلائی من قبل اس سے پہلے وکنا اور ہم تھے بھی عالمین اس کو جاننے والے، یعنی جب ہم اسے بلائی دے رہے تھے تو ہمیں ابراہیم کے بارے میں اس کے حال کا علم تھا۔ یہ سورہ انبیاء ہے۔ اب انبیاء کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر گزر چکا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا۔ فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی بلائی، ہدایت۔ کب دی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یا تو موسیٰ اور ہارون سے پہلے، موسیٰ اور ہارون ان دونوں کے جد امجد تھے، یعنی نبوت کے اندر ان کے بزرگ دادا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اسحاق علیہ السلام، پھر آگے یعقوب، پھر یوسف، پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے نیچے موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، تو دادا لگ گئے ان کے۔ یا فرماتے ہیں من قبل سے مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کیا بلوغت سے پہلے اللہ نے کیا کر دی تھی؟ ہدایت دے دی تھی، دلیلیں اپنی دے دی تھی۔ سمجھدار تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی کے اندر۔ وَقُلْنَا بِهِ عَالِمِينَ، اور جس وقت ہم انہیں بلائی دے رہے تھے، ہدایت دے رہے تھے، اس وقت ہمیں ان کے حال کا علم تھا۔ جب سمجھداری دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس وقت اللہ کو اس بات کا علم تھا کہ ابراہیم جب بڑے ہو جائیں گے اس سمجھداری کو ابراہیم استعمال کریں گے۔ تو اس نیچے مفسرین واضح الفاظ میں لکھتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے اللہ نے اس کے لیے ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے، ہمارا خمیر بھی ابھی تک نہیں بنا تھا، ہمارے باپ حضرت آدم کا خمیر ابھی تک اللہ نے نہیں بنایا تھا، اس وقت میرے آپ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ نے ہر وہ چیز لکھ دی جو اس نے دنیا کے اندر آ کر کرنی ہے۔ کہاں پیدا ہو گیا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے زندگی گزارے گا، کافر ہوگا، مسلمان ہوگا، کس جگہ مرے گا، کس جگہ اسے دفن کیا جائے گا، کہاں سے اٹھایا جائے گا، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھ دی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم علم رکھنے والے تھے۔ اِذْ قَالَ، اور یاد کیجئے جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے والد سے، والد کیا تھے؟ بت بنانے والے تھے، ان کی جتنی نگرانی تھی وہ ان کے پاس تھی۔ وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم والوں سے کہا، والد اور قوم سارے کے سارا علاقہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مخالف تھا، وہ بت بنانے والے تھے، یہ بتوں کے مخالف تھے۔ کیا کہا؟ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ، یہ کیا مورتیاں ہیں، یہ جو آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں، ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں؟ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، وہ مورتیاں جن کے سامنے تم جھکے ہوئے ہو، جن کے تم پجاری بنے ہوئے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، دن رات ماتھا ٹیکا ہوا ہے، یہ کیا ہیں؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا، کہنے لگے۔ اب دیکھیے جو بھی کوئی باطل فرقہ ہوگا یا باطل مذہب ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ وہ قرآن میں بیان کی گئی ہے، وجدنا، ہم نے پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادا کو، لہا عابدین، وہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ دلیل کوئی بھی نہیں، مضبوط ثبوت کوئی بھی نہیں، کہتے ہیں ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، باپ دادا ایک عمل کرتے ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کے اندر ہے
شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، پھر تو باپ دادا کے کام کو خوب پھیلاؤ، خوب چلاؤ، ثواب ہوگا انہیں بھی تمہیں بھی۔ اگر باپ دادا گمراہی کے راستے پر تھے تو بس کر دو، وہ تو اپنے لیے جہنم کما کر چلیں گے، ابھی آپ کو بھی جہنم کی طرف کھینچیں گے، لہذا ان کے راستے کے اوپر نہیں چلنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم، پختہ بات ہے، یقینی بات ہے، تم لوگ اور تمہارے باپ دادا فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر رہے ہو۔ تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے، وہ بھی جہنم کی طرف گئے ہیں، اور وہ تمہیں بھی گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ باپ دادا نے کوئی عمل کیا ہے، وہ عمل درست نہیں ہے تو وہ اس باپ دادا کے کرنے سے کبھی بھی درست نہیں بنتا۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، اگرچہ باپ دادا نے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ قالو، وہ بولے قوم والے، اجئتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو آیا ہے ہمارے پاس بالحق، سچ کے ساتھ، یعنی یہ جو باتیں تو کر رہا ہے یہ حق کی باتیں ہیں، سچ کی باتیں ہیں، ام انت من اللاعبین، یا تو ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، یعنی یہ جو تو باتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ تو کوئی مذاق وغیرہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، یا تو ہمیں کھلا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل ربکم، تمہارا جو پروردگار ہے نا وہ یہ بت نہیں ہے، اور رب السماواتی، وہ مالک آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، الذی فطرہن، وہ پروردگار ہے تمہارا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فطرہن، بغیر نمونے کے۔ جب آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا تو کسی نے نقشہ بنا کر اللہ کو نہیں دیا کہ ایسا آسمان اور زمین بناؤ، فرمایا کہ بغیر نقشے کے جس پروردگار نے پیدا کیا وہ تمہارا رب ہے، یہ مورتیاں اور یہ بت تمہارا رب نہیں۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور رہ گئی میری بات کہ میں تمہارے ساتھ حق بات کر رہا ہوں یا مذاق کھیل کود کر رہا ہوں۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم، اور میں اس بات کے اوپر مِّنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، جو بات پہلے کی ہے وہی ابھی کر رہا ہوں اور وہی مرتے دم تک کروں گا۔ یہ حق کی نشانی ہے، جو شخص حق کے اوپر ہوگا وہ ایک ہی بات کرے گا اور اسی حق کے اوپر مر جائے گا، حق سے اپنی بات کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اور جو باطل لوگ ہوں گے آج ایک بات کریں گے آپ کی منہ کے اوپر، کل دوسری بات کریں گے، ادھر سے پیسہ نظر آئے گا ادھر چلے جائیں گے، کہیں اور سے پیسہ نظر آئے گا اس طرف چلے جائیں گے، اور جو حق والا آدمی ہوگا ہمیشہ ڈٹا رہے گا، گردن اس کی کٹ جائے گی۔ فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں باتوں سے تو میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ بت تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اپنے دل کے اندر ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتَاللَّهِ، اللہ کی قسم، لَأَكِيدَنَّ، ضرور بضرور میں کچھ نہ کچھ چال چلوں گا، کچھ نہ کچھ تدبیر بناؤں گا، أَصْنَامَكُمْ، تمہارے بتوں کی، ان کا میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، ان کا میں حشر کرتا ہوں کچھ نہ کچھ۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم جب یہاں سے پھر جاؤ گے، یہاں سے تم جاؤ گے اپنی عید منانے کے لیے، نوروز کا دن منانے کے لیے، پیچھے تمہارے بتوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ معاملہ کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، پس کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے، کلاڑا لیا، کلاڑا لینے کے بعد سارے کے سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا سوائے ایک بت، جس بت کو بت خانے کے اندر سب سے بڑا بت سمجھا جاتا تھا، اس بت کو چھوڑ دیا حضرت ابراہیم نے، باقی سارے بتوں کو کیا کر دیا، ستیہ ناس ان کا کر دیا، اور آخر میں کلاڑا اٹھا کے اس بڑے بت کے اوپر رکھ دیا۔ لَعَلَّهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر جو بڑا بت تھا ان کا اسے چھوڑ دیا۔ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ لوگ واپس لوٹے اس بت کی طرف، واپس آئیں تو کہیں گے کہ یہ جو بڑا بت ہے اس کے اوپر کلاڑا ہے تو اس نے مارا ہوگا سارے بتوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ اب مدارک والے یہاں پر لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ بت جو اپنے کندھے سے کلہاڑی کو نہیں اتار سکتا،
جو اپنے اوپر سے الزام کو دور نہیں کر سکتا، اے لوگوں وہ تمہاری مدد کیا کرے؟ اب یہاں سے یہ آپ ایک سبق لے لیں کہ جو لوگ خود محتاج ہیں، خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، وہ لوگ ہماری مدد کیا کریں؟ نہیں کر سکتے، منع کر دیا، اور یہاں تک فرما دیا کہ اے ہمارے پیارے، اے محمد الرسول اللہ، ذرا لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں محمد اپنی جان کی مدد نہیں کر سکتا، میں تم لوگوں کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ قرآن میں آیت ہے، واضح طور پر محمد الرسول اللہ کی زبان سے اقرار کروایا ہوا ہے۔ فرمایا قالو، قوم والے واپس آگے آ کر کہنے لگے، من فعل ھذا، کس نے کیا ہے یہ کام، بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، یہ بت ہمارے معبود ہیں، ہمارے خدا ہیں، ان بتوں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی کیا ہے بے ظالم ہے، جس نے یہ کام ہمارے بتوں سے کیا ہے وہ ظلم کرنے والا ہے۔ قالو، کہنے لگے، یعنی اب قوم والے ہیں نا، جتنے منہ ہوں گے اتنی باتیں ہوں گی، لوگوں کے منہوں کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ قالو، بعض ان میں سے کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان کو، یذکرہم، وہ کیا کر رہا تھا؟ ان بتوں کا تذکرہ کر رہا تھا، ان بتوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے جو بتوں کو توڑنے والا ہے، برائی کے راستوں کو بند کرنے والا ہے، وہ اصل نوجوان ہے۔ فتن، اصل نوجوان کون ہے؟ اصل مرد کون ہے؟ جو برائی کے راستوں کو روکے، برے کاموں کو روکے۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے؟ جو سب سے بڑا ظالم ہوگا، سب سے بڑا بدمعاش ہوگا، وہ سب سے بڑا مرد ہے۔ قرآن نے اس اصول کو توڑ دیا۔ قرآن نے کہا کہ جو کوئی اللہ کے راستے کے اندر کھڑا ہوگا اور اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کو نہیں بگاڑے گا، اس سے بڑھ کر نوجوان کوئی نہیں۔ یذکرہم یقال لہ ابراہیم، انہوں نے کہا وہ ایک ابراہیم نامی آدمی ہے، ابراہیم نامی لڑکا ہے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ قالو، کہنے لگے قوم والے، فأتو، لے آؤ ذرا، بھی اس ابراہیم کو، علی اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، مجمع بلاؤ، مجمع کے سامنے ذرا ابراہیم کو لے کر آؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہی دیں۔ کیا مطلب؟ لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں، ابراہیم سے کچھ پوچھ گچھ ہو جائے۔ قالو، قوم والے کہنے لگے، اانت فعلت، اے ابراہیم کیا تو نے کیا ہے؟ ھذا بآلہتنا، یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ابراہیم کیا تو ہے یہ کام کرنے والا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟